تو ان خاتون نے اصل میں یہ پوچھا کہ مجھے تسلسل سے خون آتا ہے، یعنی حیض کے ایام حیض گزر بھی جاتے ہیں پھر بھی بلڈ آتا رہتا ہے، تو کیا یہ حیض ہی ہے؟ انہوں نے گمان کہ شاید یہ حیض ہے اور حیض میں نماز معاف ہے، تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اور آپ نے فرق بتایا کہ ایک خون حیض ہوتا ہے اور ایک بیماری کا خون ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ خون حیض تمہیں نماز سے روکے گا، بیماری کا خون نماز سے نہیں روکتا ہے۔ یاد رکھیں جو ایام حیض میں خون آتا ہے اس کو حیض سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو پھر عام دنوں میں آ جاتا ہے ایام حیض کے علاوہ آ جاتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ الف سین تے پھر ہے حلوے والی پھر الف ہے، استحا، اور عربی کا اگر دیکھیں تو ضا ہے، ضاد جس کو کہتے ہیں ضاد اور ہا، استحاضہ، اور اردو میں استحاضہ کہہ دیتے ہیں زے کے ساتھ، تو یعنی ہے ضاد ہی لیکن اردو میں ہم زے کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں استحاضہ۔ استحاضہ کا مطلب ہی ہے بیماری کا خون۔ اب پہلے تھوڑا سا سماعت فرما لیں کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی بہن کو 1 دن بلڈ آیا 2 دن اور پھر نہیں آیا تو 3 دن سے کم جتنا آئے گا وہ سب استحاضہ کہلائے گا، اور اسی طریقے سے اگر 10 دن سے اوپر بلڈ نکل جاتا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور تفصیل ہے 10 دن سے اوپر نکلنے میں کہ اگر کسی بہن کو 10 روز حیض آتا ہے، ہر مہینے 10 روز، تو پھر تو بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 10 سے اوپر جتنا بھی آئے گا وہ استحاضہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اس سے کم آتا ہے، مثلا 5 روز حیض آتا ہے، 6 دن یا 7 دن آتا ہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا مثلا 1 مہینے 7 دن آیا، اگلے مہینے 8ویں دن بھی آ گیا، حالانکہ ان کی عادت 7 دن کی ہے، تو جب تک 10 دن پورے نہیں ہو جاتے، اگر 7 سے اوپر کوئی خون آیا تو وہ نماز وغیرہ چھوڑ کے رکھیں گی اور یوں گمان کریں گی کہ شاید میری عادت بدل گئی ہے، 6 روز کی عادت تھی لیکن 7ویں دن آ گیا تو عادت بدل گئی ہے، 7ویں کے بعد 8واں آ گیا تو عادت بدل گئی ہے۔ پچھلے مہینے عورت کو جتنے دن حیض آتا ہے وہ عورت کی عادت کہلاتی ہے، یاد رکھیں 6 دن اگر حیض آیا تو 6 دن عادت ہے، 7 دن حیض آیا تو 7 دن کی عادت کہلائے گی۔ لہذا جب اگلے مہینے مثال کے طور پہ پچھلے مہینے 6 دن آیا، اگلے مہینے 7، پچھلے مہینے 7 دن تھا، اگلے مہینے 8، تو عورت گمان کرے گی کہ میری عادت بدل گئی ہے۔ جب عادت بدل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی خون حیض چل رہا ہے یا ایام حیض چل رہے ہیں، وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گے۔ اگر 7ویں کے بعد 8ویں دن بھی آیا، 9ویں دن، 10ویں دن، وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گی کہ گمان ہے کہ عادت بدل گئی ہے۔ اگر 10 دن تک رک گیا بس خون، اس کے بعد نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے، عادت بدل گئی، اب 10 روز حیض آ گیا تو باقی دن نماز وغیرہ ادا نہیں کی انہوں نے، اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر عادت مثال کے طور پہ 6 دن کی ہے اور ایک دن 7ویں دن آیا، وہ رک گئی کہ شاید عادت بدل رہی ہے، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، اور 10 کو کراس کر گیا، 11ویں، 12ویں، 13ویں دن بھی آ گیا، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس کی عادت معروف ہو، 10 دن سے کم عادت معروف ہو، اور پھر خون حیض کسی مہینے 10 دن کو کراس کر جائے تو اب اس کو عادت معروفہ پر لوٹاتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ 6 دن حیض ہیں، باقی سب استحاضہ ہے۔ اگرچہ ہوگا یہی کہ 6 دن کے بعد وہ نماز، 7ویں دن اگر حیض آیا تو نماز چھوڑ دیں گی احتیاطاً کہ نہیں شاید حیض عادت بدل رہی ہے، 7ویں دن آیا، 8ویں، 9ویں، 10ویں دن وہ نماز چھوڑ کر رہی کہ شاید یہ حیض ہے۔ لیکن جب 11ویں دن آ گیا تو حکم کیا ہوگا؟ 11 12ویں دن آیا پہ بند ہو گیا، حکم ہے کہ ہم اس عادت معروفہ پر لوٹائیں گے، ہم کہیں گے 6 دن حیض کے ہیں، باقی سب کے سب استحاضہ ہیں۔ اب اس میں 2 مسئلے ہیں، ایک تو جو انہوں نے نمازیں چھوڑیں اگلے 4 دن کیا گناہگار ہوئیں؟ گناہگار نہیں ہوئیں، کیونکہ ان کو تو گمان تھا خون حیض ہے، یہ تو بعد میں کنفرم ہو گیا جب 10 دن سے کراس کر گیا خون حیض کہ بھئی یہ حیض نہیں تھا بلکہ استحاضہ تھا، تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ استحاضہ تھا، تو باقی دن جو ہے وہ سب کا سب اس میں نماز ادا کرنی چاہیے تھیں، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا تو گناہگار تو نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب استحاضہ ہونا معلوم ہو گیا تو پتہ چلا کہ 6 دن کے بعد جتنے 4 دن آگے گزرے ہیں وہ ایام حیض نہیں تھے، جب ایام حیض نہیں تھے تو ایام حیض کے علاوہ اگر دنوں میں نماز قضا ہو جاتی ہے تو عورت کو ادا کرنی پڑتی ہے، لہذا وہ ان 4 دنوں کی تمام نمازیں قضا کریں گی۔ تو امید ہے کہ تھوڑا بہت مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو بعض اوقات اگر 3 دن سے کم خون آئے تو اس کو حیض استحاضہ کہتے ہیں، اگر 10 دن سے کراس کر جائے اور عورت کی عادت ہی 10 دن ہو تو جتنا آگے جائے گا وہ سب استحاضہ ہوگا۔ اگر عورت کی عادت معروفہ ہے اور 10 روز سے زیادہ حیض کراس کر گیا تو پھر عادت معروفہ کے بعد جتنے دن آگے گئے ہیں سب کا سب استحاضہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بچی کو 9 سال سے پہلے
بلڈ وغیرہ آتا ہے تو چونکہ 9 سال کم سے کم شریعت نے عمر بیان کی ہے بالغہ ہونے کی اور خون حیض آنے کی، لہٰذا اس سے پہلے بھی جو کچھ آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون 55 سال کی ہو گئی ہیں تو عموماً 55 سال میں جا کر خون حیض بند ہو جاتا ہے، اس کو سن ایاس کہتے ہیں۔ سن مانے سال، ایاس مانے مایوس ہونا، یعنی یہ مایوس ہونے کا سال ہے، مطلب یہ کہ عورت اب خون حیض کے آنے سے مایوس ہو جاتی ہے تو اس کو سن ایاس کہتے ہیں، اور ایسی خاتون کو آئسہ کہتے ہیں، آئسہ مایوس ہونے والی۔ تو وہ 55 سال عمر رکھی ہے، فقہاء نے اندازہ یہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ 55 سال کے بعد اگر بالفرض خون حیض جو ہے اس کے کلر مختلف ہوتے ہیں۔ ایام حیض میں اگر سرخ رنگ کا آیا تب بھی حیض، اگر گرین کلر کا آیا، مٹیالہ آیا اور گدلا گدلا سا آیا، اسی طرح بلیک بھی بعض نے لکھا ہے تو اور زرد رنگ لکھا ہے، یہ جتنے بھی کلر ہیں یہ سب کے سب حیض کے ہی ہیں۔ ایام حیض میں جب یہ کلر آئیں گے، یعنی اس طرح کا کوئی مادہ ان کلر کے ساتھ آئے گا تو اس کو حیض ہی شمار کریں گے۔ یہ نہیں کہ اگر بالفرض ذرا مٹیالہ قسم کا پانی آیا تو بہن نے کہا کہ لال سرخ تو ہے نہیں تو یہ خون نہیں ہے شاید، اور خون نہیں ہے تو ایام حیض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایام حیض میں جو بھی رطوبت خارج ہوگی اگر وہ کلرفل ہے تو بس وہ حیض ہے۔ ہاں اگر بالکل کلر لیس ہے، بالکل کلر لیس وائٹ سا ہے یا بالکل اس کو کوئی رنگ ہی نہیں ہے جیسے کرسٹل ٹائپ ہوتا ہے تو پھر وہ پاک ہوتا ہے، اس کی میں الگ ابھی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ لیکن خون حیض کے رنگ مخصوص ہوتے ہیں، یعنی یہ رنگ مخصوص اس اعتبار سے ایک ہی رنگ مخصوص نہیں ہوتا، اور بھی رنگ ہوتے ہیں، 6 کلر علماء نے بیان فرمائے۔ اب یہ جو عائشہ خاتون ہیں یہ یاد رکھیے اگر یہ 55 سال کی ہو گئیں اور 55ویں سال کے بعد 56ویں سال میں خالص سرخ رنگ کا ان کو حیض آیا، بلڈ آیا، تو یاد رکھیں یہ حیض میں شمار ہوگا۔ یا پھر پچھلے سالوں میں جس کلر کا آتا رہا تھا اس کلر کا آیا، مثلا پچھلے سالوں میں گدلا مٹیالے کلر کا آ رہا تھا تو 56ویں سال بھی مٹیالے کلر کا آ گیا تو اس کو بھی خون حیض شمار کیا جائے گا، تو یہ عائشہ نہیں کہلائیں گے، یعنی اگلے جو مہینے سال ہیں یا اگلے مہینے ہیں وہ بھی مطلب 55 سال کے بعد جتنے مہینوں کے اندر آتا رہے گا وہ سب کے اندر یہ حیض شمار ہوں گی۔ ہاں اگر کلر چینج ہو گیا، مثال کے طور پر ان بہن کو آتا تھا گدلا قسم کا اور 56 یعنی جو 55 سال کے بعد جب ایام شروع ہوئے مہینے آئے تو ان میں گرین کلر کا مادہ آیا تو اس کو استحاضہ کہیں گے، پھر یہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ استحاضہ ہیں، اس کو تھوڑا سا توجہ رکھی جائے۔ اسی طرح نفاس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بلڈ خاتون کو آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں۔ اگر عورت 3 دن بعد اس کا بلڈ بند ہو گیا تو فرض ہے کہ غسل کرے اور نمازیں شروع کرے۔ یہ جو ہماری بڑی بوڑھیوں نے گھر میں چکر چلائے ہوئے ہیں کہ یہ 40 دن تک عورت پاک ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ 40 دن تک نماز ہی پڑھنے نہیں دیتی ہیں، حالانکہ بعض اوقات بچیاں 10 روز میں پاک ہو جاتی ہیں، یعنی بلڈ بند ہو جاتا ہے 20 روز میں، 25 روز میں، اور وہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتی کہ نہیں تم 40 روز تک تو پاک ہو ہی نہیں سکتی ہو۔ یہ وحشیانہ اور غیر منصفانہ اور غیر شرعی تصور ان کی اپنی پیداوار ہے، اور اس قسم کی بڑی بوڑھیوں کا مشورہ قبول کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، اور یہ تو ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ اس لیے 40 روز تک عورت ناپاک ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہاں جب تک بلڈ 40 روز تک آتا رہا تو ناپاک کہلائیں گی، اگر 3 دن 4 دن میں بند ہو گیا تو پاک ہو گئی، نمازیں شروع کرنا لازم ہے۔ اب مثال کے طور پہ 40 روز کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ بھی استحاضہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی وہی بات ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی عادت معروفہ حیض میں ذکر کی ہے، نفاس میں بھی ہوتی ہے۔ مثلا پچھلا بچہ پیدا ہوا تھا تو 20 روز بعد بلڈ بند ہو گیا تھا، اور بہن کو چاہیے کہ اس کو نوٹ کر لے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا پہلے والا یا جو پہلا بچہ مثلا تو کتنے دن بلڈ آیا تھا۔ اگر 40 روز آیا تھا تو پھر تو بہت صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر 10-20 روز میں آ کے بند ہو گیا تھا تو عورت پہ لازم ہے کہ اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے رکھے، کیونکہ اگر بعد میں کوئی اور بچہ مزید پیدا ہوتا ہے تو اس کے نفاس کے احکام بعض اوقات اس پچھلی ڈیٹ کی معرفت پر موقوف ہوتے ہیں۔ لہذا پہلا بچہ پیدا ہوا، 20 دن بلڈ آ کے بند ہو گیا، بہن نے غسل کیا، نمازیں شروع کر دیں، 40 روز تک آئے نہیں، بس اس کے اندر پاک تھی۔ اگلا جب بچہ پیدا ہوا تو 20 روز کے بعد بھی بلڈ آیا تو یہ رک گئیں کہ شاید پہلے والی عادت بدل رہی ہے، 21 22 23 24 25 26 27 28، اگر بعد میں کسی 40 سے پہلے رک گیا تو کہیں گے عادت بدل گئی، وہ سارے کے سارے نفاس کے ایام کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ 40 روز تک پہنچ کے اس کو کراس کر گیا
تو وہی حکم ہے کہ اس کو عادت معروفہ پہ لوٹائیں گے، یعنی 20 روز نفاس، باقی سب کا سب استحاضہ۔ امید ہے کہ استحاضہ کے کچھ مسائل آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔